وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرہ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ہود درس نمبر 975 آیت نمبر 115. آج کا موضوع کیا نیکی کا اجر دنیا میں نہیں ملتا؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اور تمہارا پروردگار ان سب کو قیامت کے دن ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا. بے شک جو عمل یہ کرتے ہیں وہ اس سے واقف ہے. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سو اے پیغمبر، جیسا تم کو حکم ہوتا ہے اس پر تم اور جو لوگ تمہارے ساتھ تائب ہوئے ہیں قائم رہو، اور حد سے تجاوز نہ کرنا، وہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. اور جو لوگ ظالم ہیں ان کی طرف مائل نہ ہونا، نہیں تو تمہیں دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا تمہارے اور دوست نہیں ہیں. اگر تم ظالموں کی طرف مائل ہو گئے تو پھر تم کو کہیں سے مدد نہ مل سکے گی. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے دونوں سروں یعنی صبح اور شام کے اوقات میں اور رات کی چند پہلی ساعات میں نماز پڑھا کرو. کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ان کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت قبول کرنے والے ہیں. سامنے کرام، سورہ ہود آیت نمبر 115. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اور صبر کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. سامنے کرام، یہ آیت جو ہے گزشتہ سبق کے ساتھ منسلک ہے، اور گزشتہ آیت جو تھی آیت نمبر 114 وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ الذِّكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. اور اس سے پہلے جو مضمون تھا سامعین کرام، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. یہ تمام آیات ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سامعین کرام، اور اصل جو ہے وہ نیکی ہے.
برائی دنیا میں انسان جب آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، ایک برائی کا راستہ ہوتا ہے اور ایک نیکی کا راستہ ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، میں جو یہ برائی اور اچھائی کی بات کر رہا ہوں اس کا معنی محدود نہ لیں۔ برائی کیا ہے، برا راستہ کون سا ہے، اچھا راستہ کون سا ہے؟ اور یہ تو آپ کو معلوم ہے، صراط مستقیم تو ایک عام اصطلاح ہے، سیدھا راستہ، نیک راستہ، سیدھا راستہ، اللہ کا راستہ، یہ سب اصطلاحیں موجود ہیں۔ تو برائی کیا ہے دراصل؟ دیکھیں، اصل برائی یہ ہے کہ دنیا میں انسان آ کے زندگی گزارنے کے لیے دنیا کے دھوکے میں آ جائے اور دنیا کی طرف رخ کر لے۔ اب اس کی ساری زندگی جو گزرے گی یہ برائی میں گزرے گی، یہ بات اچھے طریقے سے نوٹ کر لیں۔ یہ چاہے اچھا کام بھی کرے لیکن اس کی منزل اگر دنیا ہے، مقصود دنیا ہے، محبوب دنیا ہے، مطلوب دنیا ہے، تو اس کے وہ نیک کام بھی ضائع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر انسان اچھائی کا راستہ اختیار کر لے، اچھائی کا راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ کو منزل بنا کے انسان اگر اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے تو اس کی جو برائیاں ہیں اللہ تعالیٰ جب یہ نیکی کے راستے پر چلے گا، جو نیکیاں ہیں وہ اس کی برائیوں کو مٹا دیں گے۔ یہ ایک اصول ہے جو گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 114 میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا تھا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ برائیاں یعنی نیکیاں جو ہیں وہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے، اور میں نے آپ کو جو ابھی مضمون بیان کیا وہ بڑا اہم ہے، دوبارہ میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں۔ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے سامنے دو راستے ہوتے ہیں، دو چوائسیں ہوتی ہیں، اور افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان بنا سوچے سمجھے ظاہر کو منزل بنا کے ظاہر کے راستے پر چلنے لگتا ہے، اور اس کی جو دوڑ ہے وہ ساری دنیا کی طرف ہوتی ہے۔ اس کا مقصود اور اس کی منزل، اس کو محبوب اور مطلوب صرف دنیا ہوتی ہے، اور یہ ایک بڑی خطرناک بات ہے، اور اس شیطانی جال میں ہم سب پڑے ہوئے ہیں صاحب نکلا۔ یہ ایک شیطان کا پھیلایا ہوا جال ہے دراصل۔ دیکھیں شیطان کیا مخالفانہ قوتیں ہیں، وہ نفس امارہ ہے آپ کے پاس، آپ کے اندر، جو سب سے بڑا دشمن ہے آپ کا۔ پھر آپ کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان بھی ہوتا ہے، حضور نے فرمایا۔ تو یہ مخالفانہ قوتیں ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اب انسان کو عقل جب اللہ تعالیٰ نے دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو سوچ سمجھ کے کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اور یہاں یہ بھی میں عرض کر دوں سامعین کرام کہ دنیا کے بارے میں آپ دیکھ لیں، آپ اگر مجھے سن رہے ہیں اور آپ مرد ہیں یا عورت ہیں، جو بھی ہیں، آپ ہر قدم جو ہے دنیا میں سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، سوچ سمجھ کے، اندھا دھند آپ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ خاتون خانہ اگر کچن جاتی ہے تو وہ ایک ذہن بنا کے جاتی ہے کہ کیا کرنا ہے کچن میں، ورنہ کچن تو کچھ یعنی ایسے آرام کی جگہ تو نہیں ہے۔ آرام کی جگہ تو آپ کا بیڈ روم ہے، لیکن اگر خاتون خانہ اپنے بیڈ روم سے کچن جاتی ہے تو کچن میں جانے کا کچھ مقصد ہوگا کہ بھئی میں نے برتن دھونے ہیں، یا صفائی کرنی ہے، یا سبزی کاٹنی ہے، یا ہنڈیاں بنانی ہے، یا جو تیاری ہے، وہ ایک مقصد سوچ سمجھ کے جاتی ہے۔ ایسا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں کہ خاتون خانہ بیٹھی بھی ہیں کمرے میں اور بنا سوچے سمجھے اندھا دھند وہ کچن میں چلی گئیں؟ یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک دعوت فکر دے رہا ہوں۔ یا آپ مثال کے طور پہ رات کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، آرام کا وقت ہے، اور ساری مارکیٹیں بند ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو آپ اپنے بیوی بچوں کو کہتے ہیں کہ چلو بازار چلتے ہیں، خریداری کرتے ہیں۔ اب بازار تو بند ہے، تو ظاہر ہے کہ بیوی، اگر آپ بے وقوف ہیں
مثال کے طور پہ تو آپ کی بیگم اور بچے کہیں گے کہ ابو اس وقت تو ساری مارکیٹیں بند ہیں، کائے کی خریداری ہے. یہ ویسے ہی میں نے مجھے مطلب برا نہ مانے، یہ مثالیں سمجھنے کے لیے دی ہیں اور ایسا کوئی نہیں کرتا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں تو آپ خوب سوچ سمجھ کے سارے کام کرتے ہیں اور خوب یعنی احتیاط سے سارے کام کرتے رہتے ہیں، سوچ سمجھ کے پوری پلاننگ، اور یعنی بڑا کام ہو تو بڑی پلاننگ، بڑی سوچ، اور چھوٹا کام ہو تو چھوٹی پلاننگ. مثال کے طور پہ خاتون خانہ دوپہر کا کھانا کھا لیا بچوں نے اور سب نے، اب رات کی پلاننگ شروع ہوگی، ڈسکس ہوگی کہ بھئی کیا پکائیں، یہ ساری پلاننگ اور پھر سودے آئیں گے یا جو بھی ہے، تو وہ ضروریات پوری ہوں گی اور پھر وہ شام سے تیاری شروع ہو جائے گی رات کے کھانے کی. یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری پلاننگ سے سارے کام کرتے ہیں خود دنیا میں. لیکن افسوس سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے نہیں بنایا کہ آپ دنیا ہی کی پلاننگ میں ساری زندگی بتا دیں اور دنیا ہی کو منزل سمجھ لیں اور دنیا ہی کے لیے ساری زندگی گزار لیں. یہ ایک انتہائی خطرناک روش ہے جو ہم نے اجتماعی طور پہ اپنا لی ہے اس وقت. من حیث القوم اور من حیث الامت اور افراد، ہم سب دنیا کے لیے، دنیا کو ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے، دنیا کے دھوکے میں، پکے دھوکے میں آ گئے. میں نے آپ کو کہا تھا نا 2 نشستوں پہلے، پکا دھوکا اور کچا دھوکا. نہیں، پکا دھوکا ہے. بہرحال یہ ایسا صحیح نہیں ہے. میں آپ کو ابتدا میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے تو اس کے سامنے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کا تعلق ظاہر سے ہے، ایک وہ جس کا تعلق باطن سے ہے جو نظر نہیں آ رہا. اب اس کو یہاں پر سوچنا ہوگا. چلیں، آپ کے ماں باپ غافل تھے، انہوں نے آپ کو دنیا کی پٹری پر ڈال دیا، لیکن اب تو آپ مثال کے طور پہ 18 سال سے زیادہ ہو گئے یا ہو گئی ہیں. آپ خود سوچیں اب کہ بھئی جو زندگی میرے والدین نے مجھے جس پٹری پر ڈال دیا ہے، آیا وہ پٹری صحیح ہے؟ مجھے اسی کو منزل بنا کے زندگی گزارنی ہے. عام طور پہ تو ہمارے بچے بہت زیادہ غافل ہیں، یہ میں آپ کو کہہ دوں. وہ سارا معاشرہ ہی غافل ہے نا. اولئک هم الغافلون، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعلمون ظاہر من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ غافلون. ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ 2020 کے جو مسلمان ہیں، کہ یہ دنیا کے ظاہر کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے، جو باطن ہے، جو آخرت ہے، جو اصل ہے، اس سے یہ غافل ہے. بہرحال دیکھیں، میں آپ کو یہ تمام جو میں نے مضمون بیان کیا اس کا ایک خلاصہ بیان کر دوں. آپ نے انسان بنا کسی منزل کے مقصد کے، بنا کسی مقصد کے زندگی نہیں گزار سکتا. اگر حق کو اس نے منزل نہ بنایا، یہ بات نوٹ کر لیں، اگر اس نے حق کو منزل نہ بنایا، مقصود نہ بنایا، حق کو محبوب نہ بنایا، مطلوب نہ بنایا، تو یقیناً یہ باطل آٹومیٹکلی باطل اس کی منزل بن جائے گی. اور یہ بات میں ایک دوسرے طریقے سے اکثر آپ کو کہتا ہوں کہ جنت جانے کے لیے آپ نے ارادہ کرنا ہوگا، نیت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی. اگر آپ جنت جانے کی نیت نہیں کرتے، کوشش نہیں کرتے، ارادہ نہیں کرتے، تو پھر آٹومیٹکلی پھر آپ جہنم میں جائیں گے. یہ میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو ایک بالکل آسان الفاظ میں یہ بات بتا رہا ہوں. اس وقت ہمارا جنت جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لگتا نہیں ہے. ہماری عام دعاؤں میں بھی آپ دیکھیں کہ ہم بس روایتی طور پہ اگر وقنا عذاب النار کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم غور تو نہیں کرتے. عملی طور پہ ہم جنت کے خواہاں نہیں ہیں. جنت کا تو ایک راستہ ہے، جنت کا ایک راستہ ہے اور اس پہ چلنے کا ایک طریقہ ہے. راستہ قرآن ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. یہ قرآن
اس راستے کی طرف انسان کو لے جاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، اور وہ اللہ کا راستہ ہے۔ کیوں؟ ان ربی علی صراط مستقیم، صراط مستقیم پر میرا رب ہے۔ صراط مستقیم کی انتہا جو ہے وہ اللہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، شک اور شبے میں نہ پڑیں، حقیقت کی دنیا میں آئیں، اصل کو دیکھیں، سوچ سمجھ کر زندگی گزاریں۔ اور ایک اور جملہ میں آپ سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر آپ نے زندگی بنا سوچے سمجھے اندھا دھن گزار دی، جیسا کہ آج ہم ہیں، تو آپ جہنم کے عذاب کے پکے مستحق ہیں، گارنٹی سے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ مجرم اور مسلم ان دونوں کو اللہ تعالیٰ برابر کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک جگہ پوچھا بھی ہے، أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا میں مسلمانوں کو مجرموں کے برابر کر دوں گا؟ سواء مَحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ، ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو ایک دلیل کے بنا زندگی گزار رہے، افمن کان علی بینۃ من ربہ، بینہ دلیل کی بنا زندگی، اور جو بنا کسی مقصد کی زندگی گزار رہے یا باطل کو مقصود بنا لیا ہے، تو یہ دونوں شخص جو ہے انجام کے لحاظ سے برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا قانون نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طریقہ نہیں ہے، سنت نہیں ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو۔ صبر کا کیا معنی ہے؟ کس چیز پر صبر کرو اور صبر کا معنی کیا ہے، اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، صبر کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کا مقصود حیات ہے اس پر آپ سوچ سمجھ کے قدم رکھیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر خوب سوچ سمجھ کے، یعنی تمام حالات و واقعات کو دیکھ کر آپ نے اپنی منزل کی طرف بڑھنا ہے۔ اور دیکھیں، انسان جب باطن کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے راہ میں بہت سی رکاوٹیں ہونی چاہیے، رکاوٹیں۔ یہ مضمون ذرا طویل ہے لیکن میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ جب آپ باطن کو مقصود بنا لیتے ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہا، تو عام لوگوں نے تو، سارے معاشرے نے تو ظاہر کو منزل بنایا ہوا ہے، ظاہر کی طرف دوڑ رہے ہیں، ساری دوڑ جو ہے بس ظاہر کی طرف ہے۔ تو اب آپ کو مخالفانہ طاقتوں سے واسطہ پڑے گا۔ سب سے پہلے جو ہے آپ کا مخالف آپ کا نفس ہے، نفس آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کی سہولت کے لیے یہ گھر میں بیٹھے ہوئے دو یعنی میاں اور اس کی بیوی، اس کو میں کہتا ہوں کہ دیکھیں، حق معلوم ہوتا ہے ہمیں، بسا اوقات حق معلوم ہوتا ہے، بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنی ہے اور اس کو ایسے خامخواہ اس سے منہ نہیں پھیرنا، لیکن یہ تو نفس ہے، وہ کہتا ہے نہیں، تم نے نہیں بولنا اپنے میاں سے، لڑو میاں سے، اور اس کو جتنی گالیاں سنا سکتے ہو یا جو بھی تم کر سکتی ہو، عورت کو کہتا ہے کہ تم کرو، اپنے دل کی بھڑاس نکالو۔ بعض عورتیں تو دل کی بھڑاس نکال کے پھر تھوڑی سی سوری بھی نہیں کہتی، لیکن بس وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے۔ پھر خیر، یہ تو سارا نفس ہمارا ہے۔ میں آپ کو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے باطن، آخرت، اللہ کو منزل بنا لیا تو پھر آپ کا مخالفانہ قوتوں سے سابقہ پڑنا چاہیے۔ کیوں کہ تند یہ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو باد مخالف تو لازمی ہے، اس پہ میں بات کر چکا ہوں، میرے کلپس موجود ہیں، نفس کی حقیقت یا اس کا فائدہ وغیرہ۔ تو اب اس مخالفانہ ماحول میں، یعنی آج کی میں بات کر رہا ہوں 2020 کی، آج مخالفانہ ماحول میں اگر کوئی شخص اللہ کو منزل بنا لیتا ہے، ظاہر کو باطن کے لیے استعمال کرتا ہے، اور زندگی، موت اور زندگی اور سب کچھ اللہ کے لیے خاص کر لیتا ہے، تو اس کو مخالفانہ ہواؤں کا مقابلہ کرنا ہوگا۔
مخالفانہ ہوائیں آئیں گی اور اس کو روکیں گی. پہلے نفس ہے، پھر آپ کے پاس شیطان ہے، پھر تمام جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے ہیں یہ ایک طاغوتی معاشرہ ہے، یہ ایک سرکش معاشرہ ہے، یہ نافرمان لوگ ہیں، یہ مجرم ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ آپ کو نہیں چھوڑیں گے اللہ کی طرف. جیسے کہ مثال کے طور پہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، مثال کے طور پہ عرض کروں، کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، یہ وہ کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو رشوت اور کرپشن سے پاک ہو. سب اس کو مال حلال سمجھتے ہیں. آج کے پاکستان میں 2020 دسمبر کا مہینہ ہے اور آج جو ہے 29 تاریخ ہے، 2 دن بعد جو ہے وہ سال بدل جائے گا. تو ایک ایماندار لڑکا، نیا تعلیم یافتہ، اس نے بچپن سے مطلب کوئی حرام کا بات نہیں سنی تھی، باپ اس کے حلال کھانے والے تھے، کھلانے والے تھے. تو وہ جب ایسے کرپٹ اس میں جاتا ہے تو اس کا، اور آفیسر کے عہدے پہ، مثال کے طور پہ آفیسر کے عہدے پہ جاتا ہے، تو وہ تو پیسوں کی پڑیا ہے وہ محکمہ، اور یہ جو ہے رشوت نہیں لینے کو تیار. تو بہرحال کچھ عرصے بعد جو ہے وہ اس رنگ میں رنگ جاتا ہے، وہ اس ماحول کا، رشوت والے کرپشن والے ماحول کا مقابلہ نہیں کر سکتا. دفتر میں آپ ہیں تو اور لوگ آپ کو راہیں بتائیں گے، پھر اگر آپ کا مقصود اللہ نہ ہو تو پھر آپ اس حرام سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے. یہ بات نوٹ کر لیں. اگر دین آپ کا یعنی ترجیح نہ ہو دین، تو بہرحال آج کا جو سبق ہے وَاصْبِرْ، تم صبر کرو. صبر کا معنی آپ کو معنی بیان کر رہا ہوں. صبر کا مطلب یہ ہے کہ اے مومن، یہ خطاب کس سے ہے؟ محسن سے ہے، نیکوکار سے ہے، نیکی کا راستہ. مخلص مومن، محسن نیکی کرنے والا. تو اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بس ایک جملہ وَاصْبِرْ، صبر کرو. صبر کا معنی میں آپ کو معنی کہہ رہا ہوں کہ حق پر جمے رہو، حق پر ڈٹے رہو. جو مخالفانہ قوتیں ہیں اس کا مقابلہ کرو، جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو برداشت کرو. وَاصْبِرْ. پھر اللہ تعالیٰ پیارا جملہ فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا، جو مخلص ہیں ان کا اجر ضائع نہیں کرتا. دیکھیں، اجر تو ضائع نہیں ہوتا. ایک بات نوٹ کر لیں، کسی چیز کا ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. آپ اگر بد عمل کریں گے تو اس کا ایک خراب آپ پہ اثرات ہوں گے. اگر آپ نیکی کا راستہ اپنا لیں گے تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے آپ پہ. اللہ تعالیٰ آسان راستہ مزید آسان کر دے گا. یہ قرآن کا مضمون ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جس نے دیا، آتا دیا، کیا؟ مال و جان کی قربانی دی. وَاتَّقَى، تقویٰ سے کام لیا. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، سچ کی تصدیق کی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ آسان راستہ میں مزید آسان کر دوں گا. تو اچھا، اب یہ میں صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ لا یضیع اجر المحسنین. یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اچھائی کریں اور اس کا اچھا اجر آپ کو ملے نا، یہ نہیں ہو سکتا. یا آپ برائی کریں اور اس کا برائی کا بدلہ آپ کو ملے نا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. یوم توفی کل نفس ما کسبت، وہ دن ایسا ہوگا کہ ہر نفس کو پورا بدلہ نیکی کا یا برائی کا پورا بدلہ دیا جائے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہیں پورا بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن. یہ بات بھی نوٹ کر لیں. یہ لا یضیع اجر المحسنین پہ میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں، احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. فما جزاء الاحسان الا الاحسان. اور احسان کیا ہے؟ اخلاص، مخلص ہونا. آپ مخلص ہو جائیں اپنے رب کے ساتھ،
اپنے آپ کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ تو جب آپ مخلص ہوں گے اور مرتبہ احسان کو حاصل کر لیں گے تو اب آپ کو اس کا اجر ضرور اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، برائی کا بدلہ برائی ہے اور اچھائی کا بدلہ اچھائی ہے۔ لیکن اس میں اتنی بات ہے کہ دیکھیں، میں یہ کہنے والا تھا لیکن میں رک گیا، میں یہ کہنے والا تھا کہ دنیا دارالعمل ہے، دارالجزا نہیں ہے، دارالجزا یوم آخرت۔ لیکن میں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کرتا ہوں کہ اچھے یا برے اعمال کے نتائج اعمال کے فوراً بعد شروع ہو جاتے ہیں، اور جو نیکوکار لوگ ہیں ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ تو کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا سامنے کرام، کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا۔ ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، پشتوں کی بعض مثالیں تو اچھی ہوتی ہیں، بعض مثالیں بری ہوتی ہیں، اور یہ ایک بری ضرب المثل ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نیکی لنگی کی بدی روڑی، کہ نیکی برائی کو جنم دیتی ہے اور اس کا نتیجہ برائی ہوتا ہے، کسی کے ساتھ اچھائی۔ دوسری پشتوں میں ایک بہت بری مثال ہے، خمکوا بدنشتہ، معنی کیا ہے اس کا؟ کہ اچھائی مت کرو، برائی نہیں دیکھو گے۔ یہ جہالت کی بات ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اور اردو کی جو ہے وہ مثال اچھی ہے کہ نیکی کر دریا میں ڈال، تو اچھی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی نیکی دریا میں، کیا دریا میں ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اجر سے تم لا تعلق ہو جاؤ، اجر تمہیں ملے گا۔ تو بہرحال ایک یعنی آخری مضمون کے طور پہ یہ بات میں آپ کو ضرور کروں کہ ہمارے ہر عمل کا بدلہ ہمیں ضرور ملے گا، چاہے وہ عمل ہم سوچ سمجھ کے کریں، چاہے بنا سوچے سمجھے کریں۔ بنا سوچے سمجھے زہر آپ نے کھا لیا تو اس کا تو آپ کو نتیجہ بھگتنا ہوگا زہر کا۔ بنا سوچے، بنا ارادے کے، بنا سوچے سمجھے زہر کھا لیا، نقصان والی چیز کر لی، تو آپ کو تو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ تو بہرحال دنیا جو ہے وہ عمل کی جزا یا سزا آپ کو ضرور ملے گی۔ تو اگر آپ صبر کریں گے، وَاصْبِرْ، اگر آپ صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اچھا اجر دے گا۔ اچھا اجر، آخرت کے اجر کے تو کیا ہی کہنے، لیکن آپ کا اجر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا آپ سے کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ اللہ۔ تو بہرحال وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ یہ دیکھیں، ایک ہمارا تو اللہ تعالیٰ پہ اتنا ایمان اور عقیدہ بھی نہیں ہے عام طور پہ، اور نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے بھروسے پر کچھ کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، توکل برخدا کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم نیکی کے راستے کو قصداً چھوڑ دیتے ہیں کہ اس میں ہمیں نقصان لگتا ہے، لیکن نقصان نہیں ہے، سارا فائدے کا فائدہ ہے سامعین کرام۔ اور اللہ کو منزل بنا کے اگر آپ اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق چلیں اور محنت کریں تو آپ کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی بھلائیاں عطا کرے گا، اور آخرت میں تو ہیں ہی ہیں سامعین کرام۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ واصبر، ترجمہ سنا دیں، صبر کیجئے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین،
اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ واصبر فإن اللہ لا يضيع اجر المحسنین۔ اور صبر کیے رہو کہ خدا نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کل